آنے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کے درمیان سنتوں بھرے بیان کا سلسلہ ہے، اور ہم اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جامعۃ المدینہ کے دورہ حدیث کے مکتب شریف میں حاضر ہیں۔ طلباء ہمارے سامنے ہیں، سنتوں بھرے بیان کی ترکیب ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ سنتوں بھرا بیان مدنی چینل کے ذریعے سے پاکستان بھر کے جامعۃ المدینہ میں براہ راست دیکھا جا رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس ضمن میں دو مدنی پھول آپ مبلغین سے سنا کرتے ہیں، میں بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ نمبر ایک، بغیر اچھی نیت کے عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور دوسرا یہ کہ جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ ملے۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ کاغذ اور قلم میسر ہوا تو انشاءاللہ اس کے اہم مدنی پھول نوٹ کر لوں گا، اور پھر جب اجتماع پاک سے فارغ ہو جاؤں گا وقت مناسب پر ان مدنی پھولوں کو پڑھوں گا، ان پر عمل کی کوشش کروں گا، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جنہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے باب مدینۃ العلم ارشاد فرمایا کہ میں علم کا دروازہ ہوں اور علی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت سے کچھ اقتباسات لے کر میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں۔ مکتبۃ المدینہ کی انتہائی میٹھی پیاری سہنی کتاب اللہ والوں کی باتیں، اس سے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے کچھ مدنی پھول، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں معروضات۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے تو اس کی بے حد برکتیں پائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خود صحابی رسول ہیں اور انتہائی معتبر صحابی رسول ہیں، اور وہ صحابہ کے جن کی فقہ دین کی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، یوں تو ہر صحابی عادل اور ماشاءاللہ براہ راست مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کی ذات بابرکات سے علم حاصل کرنے والا، مگر ان صحابہ اکرام علیہم رضوان میں بھی کچھ معزز شخصیات ایسی کہ جن کے علم اور دین کی فہم کے حوالے سے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی بڑی شان ہے، اور اسی کتاب اللہ والوں کی باتیں میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام صحابہ اکرام علی رضوان کے درمیان کیا تھا، پھر تابعین نے کس طرح سے ان سے استفادہ کیا، خود ایک زبردست عنوان ہے۔ کسی موقع پر انشاءاللہ عز و جل یہ بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ویسے چونکہ ماشاءاللہ عز و جل آپ طلباء ہیں اور مطالعہ کرنے کا ذوق و شوق ہے ہی ماشاءاللہ، نہیں ہے خدا نخواستہ کسی میں تو ہونا ہی چاہیے، تو یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب اللہ والوں کی باتیں آپ اسے ضرور حاصل کیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اور امت کے جس قدر بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اکرام کی بڑی شان و عظمت، بڑا مقام و مرتبہ، اور ان کی سیرت کے وہ پہلو اس کے اندر موجود ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جن کی نیت بنتی ہو وہ کہہ دیں انشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر و معنبر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضری دی۔ میں حاضر تھا کہ کسی نے امیر المومنین حضرت سیدنا مولا کائنات
مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حکمت و دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا. حکمت و دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا. 9 حصے حضرت علی کو اور 1 حصہ اور لوگوں کو عطا کیا گیا. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا علم و حکمت میں مقام رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی مبارک زبان سے یہ ارشاد فرماتے ہیں. مولا کائنات سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم صاحب سیادت محب آخرت محبوب رب العزت عز وجل باب مدینۃ العلم اور شہ سوار میدان خطابت تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن و سنت سے اشارتاً ثابت ہونے والے مسائل کو نکالنے کی خوب صلاحیت رکھتے تھے. طالبین راہ ہدایت کے لیے نشانی و علامت کی حیثیت رکھتے تھے. اطاعت گزاروں کے لیے چراغ اور پرہیزگاروں کے دوست تھے. عدل کرنے والوں کے امام. بچوں میں سب سے پہلے ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول فرمانے والے. اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والے تھے. پختہ یقین و اعتماد کے ساتھ درست فیصلہ فرمانے والے. سب سے بڑھ کر علم والے اور رحمت خدا سے علم والے تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل تقوی کے پیشوا اور اہل معرفت کی زینت ہیں. حقائق کی توحید سے آگاہ کرتے, علم توحید کے انوار کی طرف اشارہ فرماتے. بہت دانشمند اور بڑے سمجھدار دل کے مالک تھے. کثرت سے سوال کرنے والی زبان اور محفوظ کرنے والے کان رکھتے تھے. بڑا پیارا مدنی پھول ہے بالخصوص طلباء کے لیے کہ کثرت سے سوال کرنے والی زبان اور محفوظ رکھنے والے کان رکھتے تھے. وعدہ پورا کرتے, مصیبت و آزمائش کے اسباب سے بچتے تھے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد توڑنے والوں کو شکست دی, انصاف کا بول بالا اور دشمنان دین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا. کہا جاتا ہے کہ تصوف اللہ عز وجل کی اطاعت بجا لانے اور اس کی مقررہ حدوں کو توڑنے سے بچنے کا نام ہے. اور یہی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف حمیدہ میں ترجیحی طور پر شامل تھا. وہ کیا تھا کہ جس سے ہم تصوف صوفی ازم کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کیا, آج کل کے زمانے میں جہاں فتنوں کا بڑا دور ہے, مدنی چینل کے ناظرین کو اس موقع پر میں مخاطب کرنا چاہوں گا, فتنوں کا دور ہے اور صوفی ازم کے نام پر وہ بہت ساری چیزیں شامل کر لی گئی ہیں جن کا در حقیقت صوفی ازم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اللہ رب العالمین عز وجل کے مقربین, اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء سے وہ چیزیں منسوب کر لیتے ہیں جو در حقیقت نہ تو ان کی سیرت کے عنوان ہوتے ہیں نہ معرفت خدا کے ابواب ہوتے ہیں. مگر بدقسمتی سے اللہ کے دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے, کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت مطہرہ سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اور انہی اولیاء اللہ کی اصل سیرت تک شناسائی نہ ہونے کی وجہ سے جس نے جو کہہ دیا ہم نے وہ مان لیا اور صوفی ازم کے نام پر بہت ساری وہ چیزیں کہ جو بدعت کے زمرے میں آتی ہیں انہیں ترکیب میں لے لیا جاتا ہے. یہ ہرگز درست نہیں ہے. جبکہ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ تصوف کیا ہے کہ مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرامین میں ملتا ہے. آپ فرماتے تصوف اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت بجا لانے اور اس کی مقرر کردہ حدوں کو توڑنے سے بچنے کا نام ہے. اب بتائیے, یہ ہے تصوف کی اصل تعریف, اور تصوف کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں اس سے مجھ سے زیادہ آپ آگاہ ہیں. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کے صدقے
ہم سب کو دین کی اصل معلومات حاصل کرنے، دین کا حقیقی علم حاصل کرنے، علماء آخرت کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہنے کی آپ کو بھی اجازت ہے؟ جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب انہی مولا کائنات کے جن کو مولا کریم جل مجدہ نے علم و حکمت کے جو 10 حصے دنیا میں تقسیم فرمائے اور رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کی روشنی میں علم و دانائی کے 10 حصوں میں سے 9 کسے ملی؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب علم و حکمت کے اس شہنشاہ ولایت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین میں سے ایک فرمان واقعے کی روشنی میں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 166 پر رقم ہے، وہ میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہوں گا، اور یہی انشاءاللہ عز و جل آج کے بیان کا دراصل عنوان بنے گا، جس کے تحت مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بالخصوص طلباء اور بالعموم سبھی انشاءاللہ اس سے استفادہ کرنے کی سعی کریں گے۔ حضرت سیدنا کمیل بن زیاد علیہ رحمت رب العباد سے مروی ہے کہ ایک دن امیر المومنین مولا مشکل کشا شہنشاہ اولیاء حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میرا ہاتھ پکڑ کر ایک قبرستان کے کنارے چلنے لگے، یہاں تک کہ جب ہم ایک کھلے میدان میں پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ بیٹھ کر سانس لینے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد فرمانے لگے، اے کمیل، دل برتنوں کی طرح، توجہ کیجیے گا، بہت حکمت سے جڑا ہوا اور اپنے اندر انتہائی گہرائی کے ساتھ یہ الفاظ انشاءاللہ عز و جل آپ لیں گے تو خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی برکتیں ہم سب کا مقدر ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ دل برتنوں کی طرح ہیں اور ان میں بہترین دل وہ ہے جو بات کو زیادہ یاد رکھے، جو بات کو زیادہ یاد رکھے۔ یہ بات یاد رکھو کہ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ لوگ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عالم ربانی، عالم ربانی۔ نمبر 2 راہ نجات پر چلنے والا طالب علم، راہ نجات پر چلنے والا طالب علم۔ اور نمبر 3 وہ بے وقوف اور جاہل لوگ جو ہر سنی سنائی بات کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، ہر ہوا کے ساتھ بدل جاتے ہیں، نور علم سے اپنے قلب و باطن کو روشن کرنے سے محروم رہتے ہیں اور کسی مضبوط ستون کو ذریعہ حفاظت نہیں بناتے۔ 3 طرح کے لوگ، پہلا کون؟ عالم ربانی، دوسرا کون؟ راہ نجات پر چلنے والا طالب علم، اور تیسرا کون؟ وہ بے وقوف و جاہل شخص کہ جو ہر سنی سنائی بات کو عمل میں لے لیتا، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، جیسے ہوا بدلتی ہے ویسے اس کا رخ بدل جاتا ہے۔ وہ ایک آپ نے عمومی طور پر مثال سنی ہوگی، جیسا دیس ویسا بھیس، تو جیسے لوگ ہوتے ہیں اس کا مزاج بھی ویسا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو بے وقوف قرار دیا ہے مولا کائنات نے۔ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم پھیلانے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، عالم سے لوگ محبت کرتے ہیں، عالم علم کی بدولت اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کی اطاعت بجا لاتا ہے، عالم کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے، جبکہ مال کا فائدہ اس کے زوال کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ مالداروں کا ہے کہ دنیا میں مال ختم ہوتے ہی ان کا نام تک مٹ جاتا ہے، مگر اس کے برعکس علماء کا نام رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے۔ ہائے افسوس! پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہاں ایک علم ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے،
یہاں ایک علم ہے، کاش تم اسے اس کے اٹھانے والوں تک پہنچا دو۔ ہاں، تم اسے ذہین و فطین کو پہنچا دو گے جس پر اطمینان نہیں رہا۔ دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اللہ پاک کی حجتوں کے ذریعے اس کی کتاب پر اور اس کی نعمتوں کے ذریعے اس کے بندوں پر غلبہ پا رہا ہے، یا پھر وہ اہل حق کے سامنے تو سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں لیکن اس میں کوئی بصیرت نہیں۔ ایسے علم والے کے دل میں پہلی ہی دفعہ شک جگہ بنا لیتا ہے، نہ اسے کامیابی ملتی ہے اور نہ ہی دوسرا کامیاب ہوتا ہے جسے یہ علم سکھاتا ہے۔ وہ لذات و خواہشات میں منہمک رہتا ہے، شہوات کی زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے، یا مال و دولت کے جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، اور یہ دونوں شخص دین کی طرف بلانے والے نہیں۔ ان دونوں کی مثال تو چرنے والے جانور کی سی ہے۔ اس طرح علم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ مر جاتا ہے، مگر اللہ پاک جانتا ہے کہ زمین اللہ پاک کے حق کو دلائل کے ساتھ قائم کرنے والوں سے کبھی خالی نہیں ہوتی، تاکہ اللہ پاک کی حجتیں اور اس کے واضح دلائل ضائع نہ ہو جائیں۔ ایسے نفوس قدسیہ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کے یہاں ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ ان کے ذریعے اللہ پاک اپنی حجتوں کا دفاع فرماتا ہے، یہاں تک کہ پھر ان کے مثل لوگ آ کر ان کی جگہ یہ فریضہ انجام دیتے ہیں، اور وہ ان کے دلوں میں شجر حق کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر حقیقی علم ان کے پاس آتا ہے جس سے عیش پرست لوگ کنارہ کشی کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ تیزی سے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جن چیزوں سے جاہلوں کو وحشت ہوتی ہے انہیں اس سے انسیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کے جسم تو دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی روحیں اعلی مناظر کے ساتھ معلق ہوتی ہیں۔ یہی لوگ اللہ پاک کے شہروں میں اس کے نائب اور اس کے دین کی دعوت دینے والے ہیں۔ ان کی زیارت کا کس قدر شوق ہے۔ میں اللہ پاک سے اپنی اور تمہاری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بالخصوص جامعۃ المدینہ کے معزز طلباء، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی آپ تمام پر رحمت ہو، آپ سب کو دین و دنیا کی برکت حاصل ہو۔ میں نے آپ کو رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان میٹھے پیارے سہنے صحابی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا شہنشاہ اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ عرض کیا ہے، جس میں آپ اپنے غلام سیدنا کمیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قبرستان میں لے جا کر علماء آخرت کی نشانیاں بتاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو علم تو رکھتے ہیں مگر اپنے علم کو دنیا کے واسطے حاصل کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کا دنیاوی کیریئر تو ہوتا ہے، ان کے ذہن میں دنیاوی عزت تو ہوتی ہے، مگر ان کا رجوع مولا کریم عز و جل کی طرف، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف، اس کے مبارک دین کی اصل تعلیم کی طرف، قرآن و حدیث کے اصل فہم کی طرف، اور در حقیقت آخرت کی عظیم انعامات کی طرف ہونے کی بجائے دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذات، دنیا کی شہوات اور یہ دین کا علم حاصل کرنے کے بھی دنیاوی مقاصد ہی پیش نظر رہتے ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے تربیت فرمائی ہے، اور یہ تو میں نے آپ کی خدمت ایک عنوان کے طور پر بات عرض کی ہے، ورنہ ماشاءاللہ عز و جل آپ میں سے ایک تعداد ہے کہ شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت مدبر امت مفکر امت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں بار بار ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، اور بالخصوص سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف، بالخصوص ان میں بھی احیاء العلوم کی طرف میرے آقا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ خوب توجہ دلاتے ہیں، ہر ایک کو توجہ دلاتے ہیں،
مگر بدرجہ اولا جو جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، مجالس کے اسلامی بھائی ہیں، انہیں تو اس حوالے سے خاص توجہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اسی احیاء العلوم کا پہلا باب جو علم کے عنوان سے ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اسلامی بھائیوں نے پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے، میری عاجزانہ التجا ہے، ایک مرتبہ اس باب کو آپ دوبارہ پڑھیے اور اس میں علماء آخرت کی نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین عز و جل نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ سب کو چن لیا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو کہ جنہیں مولا کریم عز و جل نے اپنے دین کے علم کے لیے چنا ہے۔ خدا کی قسم آپ چنے ہوئے لوگ ہو۔ اللہ رب العالمین عز و جل نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کا چناؤ کیا ہے، ورنہ دنیا پڑی ہے، آپ کے سامنے ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی دین عالم حاصل ہو رہا ہے۔ وہ علم اس قدر نفع کا باعث ہے، اس کے دنیاوی طور پر کتنے فوائد ہیں اس پر آج کلام نہیں کیا جا رہا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں، یہ تو بات اظہر من الشمس ہے کہ ان میں سب سے زیادہ معتبر اور محترم علم کس کا ہے؟ قرآن کا۔ سب سے زیادہ معزز و معتبر علم کس کا ہے؟ حدیث کا۔ سب سے زیادہ معزز و معتبر علم کس کا ہے؟ دین کا۔ تو جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر ترکیبوں کو چھوڑتے ہیں، ماشاء اللہ عز و جل جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیتے ہیں، وہ اپنے گھر کو بھی چھوڑتے ہیں۔ ایک تعداد ہے جو ڈے اسکالر کی طرح نہیں پڑھتی، بلکہ وہ ہاسٹلائز ہوتی ہے، وہ اداروں میں ہی رہتی ہے، وہ جامعۃ المدینہ میں ہی رہتی ہے، وہ اپنے صبح و شام یہاں گزارتے ہیں، وہ اپنے دنوں رات یہاں گزارتے ہیں، ان کا کھانا بھی یہیں، پینا بھی یہیں، سونا بھی یہیں، اٹھنا بھی یہیں، بیٹھنا بھی یہیں، لوازمات بھی یہیں، ضروریات بھی یہیں، خواہشات بھی یہی، جو کچھ ممکن ہے وہ یہی ترکیب بناتے ہیں۔ میرا ایک مدنی پھول ہے، بادشاہ اللہ عز و جل اتنی قربانیاں دے کر آپ اسلامی بھائی یہاں پر تشریف لائے، آپ میں سے کوئی اولا میں ہوگا، کوئی ثانیہ میں ہوگا، کوئی ثلاثہ میں ہوگا، کوئی رابعہ میں ہوگا، کوئی خامسہ میں ہوگا، کوئی سادسہ میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کرم فرمائے، کوئی دورہ حدیث کی برکات کو حاصل کر رہا ہوگا، کوئی 1 سال گزار کر یہاں موجود ہے، کوئی 2 سال گزار کر موجود ہے، 6 7 8 سال یہاں پر آپ جامعۃ المدینہ میں قدم رنجا فرماتے ہیں۔ اللہ مصطفیٰ کریم کے اہل بیت کا صدقہ آپ کے رنج و علم دور فرمائے، آپ کو اس کی خوب برکت عطا فرمائے۔ میرا یہاں مدنی پھول یہ ہے بیٹے کہ اللہ رب العالمین عز و جل نے جب آپ پر اتنا کرم فرمایا ہے، اتنا انعام فرمایا ہے، آپ آ گئے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، مگر آپ کے ذہن میں جہاں دنیاوی طور پر کچھ کیریئر ہے، وہاں اخروی طور پر بھی اس کی برکات کا کانسیپٹ ہے۔ اخروی طور پر جو عالم دین کو ملنا چاہیے، ایک عالم آخرت کی جو برکتیں ہیں، ایک عالم آخرت کے جو اوصاف ہیں، ایک عالم آخرت کی جو وصف ہونا چاہیے، ایک عالم آخرت میں جو خوف خدا کی کیفیت ہونی چاہیے، عشق مصطفیٰ کی کیفیت ہونی چاہیے، اپنے اسلاف کے ساتھ گہرا رابطہ ہونا چاہیے، اپنے اساتذہ کا ادب و تعظیم ہونا چاہیے۔ ہم سب ذرا ایک لمحے کے لیے محسوس تو کریں کہ کیا ہم ان حوالوں سے انہی راہوں کے مسافر ہیں، یا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، کتابیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بس گزرے ہی جا رہا ہے، گزرے ہی جا رہا ہے اور گزارتے ہی جا رہے ہیں، مگر یہ کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں بجھ سے جاتے ہیں۔ پھر علم کی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، ہم کیا میدان عمل کی شہسوار بن پا رہے ہیں؟ کیا ہم میدان عمل کے شہسوار بن پا رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ غور کریں کہ شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے۔ میں علم کے میدان میں حاضر ہوا ہوں۔ علم تو وہ سواری ہے کہ جس پر سوار ہو کر میں شہسوار بن کر دنیا پر حکومت کروں، دنیا پر راج کروں۔ اللہ رب العالمین عز و جل مجھے عزت کا تاج پہنائے، مجھے اپنی معرفت کی قبا پہنائے، مگر یہ علم کی سواری پر عمل کا شہسوار بن کر ہی تو دوڑنا ہے۔ علم کی سواری پر کس کا شہسوار بن کر؟ عمل کا شہسوار۔ اور یہ عمل کے معاملے میں میری کیفیت ہے کیا؟ میں عمل کے معاملے میں کھڑا کہاں ہوں؟ میں کھڑا بھی ہوں کہ کہیں پڑا ہوں؟ اور یہ کون بتاتا ہے؟ یہ کون سمجھاتا ہے؟ یہ کون ترغیب دلاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ہمیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرما دیا۔ اس مدنی انعامات کے رسالے میں ایک لمحے کے لیے آپ سب غور کیجئے کہ ماشاءاللہ عز و جل جو اولا والے ہیں وہ غور کریں کہ میرا داخلہ شوال المکرم میں ہوا تھا اور آج پھر ربیع الثانی شریف آ گیا، میں اتنے عرصے سے یہاں پر ہوں۔ یا جو رمضان کے بعد شوال المکرم میں ہی آئے تھے نا، آپ غور کریں
ثانیہ والے غور کریں کہ مجھے 2 سال ہو گئے، ثالثہ والے غور کریں میرے 3 سال ہو گئے، رابعہ والے غور کریں کہ میرے 4 سال ہو گئے، ان 4 سالوں میں، 5 سالوں میں، 6 سالوں میں، 2 سالوں میں، 1 سالوں میں میں مدنی انعامات کے معاملے میں کہاں کھڑا ہوں؟ آپ کے کتنے مدنی انعام ہیں سرکار؟ 92 مدنی انعام۔ ان 92 مدنی انعام میں سے میرا کتنوں پر عمل ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے توجہ کیجیے گا، اپنے آپ سے پوچھئے، کیونکہ غور کر تیرا محاسب تجھ سے بڑھ کر کون ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ادنا بات بھی تجھ سے چھپا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ انسان کی اپنی بات تو اس سے کوئی چھپی نہیں ہوتی نا۔ تو پہلی بات تھی علم کی، اور علم کے بعد بات ہو رہی ہے عمل کی۔ تو علم کے معاملے میں سب سے پہلے میرا کانسیپٹ کہ کیا میں اپنے اندر طالب علم بنتے ہوئے اس عالم آخرت کے اوصاف کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ جس کے انشاءاللہ مقدر میں معرفت خدا اور معرفت مصطفیٰ ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اور اس کے حصول کے لیے میں عمل صالحہ کی طرف کس قدر متوجہ ہوں، نیکی و تقوی کی طرف میں کس قدر مائل ہوں، میرے صبح سے شام تک کے معمولات بدنی انعامات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، میں بولنے کے معاملے میں کیسا ہوں، میں چلنے کے معاملے میں کیسا ہوں، میں بیٹھنے کے معاملے میں کیسا ہوں، میں اٹھنے کے معاملے میں کیسا ہوں، میں سونے کے معاملے میں کیسا ہوں، میں جاگنے کے معاملے میں کیسا ہوں، میں کھانے کے معاملے میں کیسا ہوں، میں پینے کے معاملے میں کیسا ہوں، میں رہنے کے معاملے میں کیسا ہوں، میں دھونے کے معاملے میں کیسا ہوں، میں واش روم کے مینرز کے حوالے سے کیسا ہوں، میں استنجا کے آداب کے حوالے سے کیسا ہوں، میں غسل کے حوالے سے کیسا ہوں، میں وضو کے حوالے سے کیسا ہوں۔ کبھی ایک ذہن میں لے کر آئی بات کہ عمل کے معاملے میں کہاں کھڑا ہوں؟ آج اگر میں جامعۃ المدینہ میں ہوتے ہوئے کہ جب سب کچھ میں چھوڑ آیا، ماں بھی چھوڑ آیا، بابا بھی چھوڑ آیا، دوست بھی چھوڑ آیا، احباب بھی چھوڑ آیا، بہنیں بھی چھوڑ آیا، بھائی بھی چھوڑ آیا، وطن بھی چھوڑ آیا، شہر بھی چھوڑ آیا، محلہ بھی چھوڑ آیا، سب کچھ چھوڑ آیا، سب کچھ چھوڑنے کے باوجود بھی اگر میں نے کچھ نہ پایا تو پھر کیا پایا؟ کیا پایا میں نے؟ اگر جامعۃ المدینہ میں آ کر بھی میں مدنی انعامات کا عامل نہ بن سکا، میں مرشد کامل کا مرید کامل نہ بن سکا، تو پھر میں نے کیا پایا؟ کیونکہ آپ کے ذریعے تو قوم نے ہدایت پانی ہے۔ آپ کے ذریعے کس نے ہدایت پانی ہے؟ قوم نے ہدایت پانی ہے۔ آپ تو راہ خدا عز و جل کے وہ مسافر ہیں کہ جس سے آپ کے پیچھے آنے والی قوم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے اقبال نے کہا ہے، توجہ کریں گے، اقبال کا ایک شعر ہے، سنیے گا اور پھر غور کیجیے گا۔ وہ کہتا ہے، پہلے آسان شعر سناتا ہوں پھر بعد میں مشکل شعر سناتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے۔ وہ کہتا ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو جنہوں نے دنیا کی امامت کرنی ہو، لوگوں کو جن کا رہنما بننا ہو، لوگوں نے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کے لیے جن کا رخ کرنا ہو، ارے آپ آئمہ بننے ہیں، آپ اسلامی بائی محراب و منبر کی زینت بننے ہیں، آپ سے لوگوں کی توقعات ہیں، آپ سے آپ کے مدنی مرکز کی توقعات ہیں، آپ سے آپ کے والدین کی توقعات ہیں، آپ سے آپ کے شہر والوں کی توقعات ہیں، آپ سے آپ کے قصبے والوں کی توقعات ہیں، آپ سے آپ کے دیہات والوں کی توقعات ہیں، آپ سے معاشرے کی توقعات ہیں، آپ سے ملک کی توقعات ہیں، آپ سے قوم کی توقعات ہیں۔ ان تمام کی توقعات کو ایک طرف، آپ کی آخرت کی آپ سے خود توقع ہے، آپ کا نفس مطمئنہ خود آپ سے توقعات رکھتا ہے کہ تو راہ خدا کا مسافر بن، راہ علم کا مسافر بن، راہ عمل کا شہسوار بن، تاکہ کل نیکی کی دعوت کا داعی بن سکے۔ مگر کیا میں اس معاملے میں حساس ہوں؟ کیا میں اس معاملے میں سنجیدہ ہوں؟ کیا میں اس معاملے کو ابھی تک اختیار نہ کرنے کی وجہ سے رنجیدہ ہوں؟ معاملہ تو زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، مگر پھر کیا وجہ ہے کہ میں ابھی تک نہ مدنی انعامات کا عامل بن سکا، نہ میرے اندر وہ رمق، وہ چمک، وہ دمک، وہ چہک، وہ مہک لا سکی کہ جس کی وجہ سے جو مجھ کو دیکھ لے اس کو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ جبکہ توقع کی بات، وہ کہتا ہے ایک لیڈر کے اندر، کیونکہ قوم کے لیڈر آپ نے بننے ہیں نا، یہ جامعۃ المدینہ نہیں ہے، در حقیقت امت کے رہنما بنانے کا ادارہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ امت کے رہنما
بولو تو صحیح، یہ کس چیز کا ادارہ ہے؟ یہ امت کے رہنما بنانے کا ادارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ نے امت کی رہنمائی کرنی ہے۔ لوگ آپ سے اللہ کے متعلق پوچھنے آئیں گے، رسول اللہ کے متعلق پوچھنے آئیں گے، فرائض کے متعلق پوچھنے آئیں گے، واجبات کے متعلق پوچھنے آئیں گے، مکروہات کے متعلق پوچھنے آئیں گے، مسنونات کے متعلق پوچھنے آئیں گے، حلال کے متعلق پوچھنے آئیں گے، حرام کے متعلق پوچھنے آئیں گے۔ وہ پوچھیں گے بعد میں، آپ کو دیکھیں گے پہلے آپ دکھتے کیسے ہیں، آپ عاجزی والے ہیں، آپ انکساری والے ہیں، آپ مسکراہٹ والے ہیں، آپ علم والے ہیں، آپ عمل والے ہیں، آپ نفاست والے ہیں، آپ نظافت والے ہیں، آپ امیر اہل سنت والے ہیں۔ کیا امیر اہل سنت کے انداز و اوصاف آپ میں ٹپکتے ہیں، آپ میں دکھتے ہیں تو لوگ آپ کے قریب ہیں، ورنہ لوگوں کی غربت دور نہیں ہونی ہے۔ غور کیجیے، اقبال کا دوسرا شعر جو میں آپ کی مل کرنے لگا ہوں، دامن وقت پہ گنجائش کم رہ گئی، میرے پاس صرف 4 منٹ ہے۔ وہ کہتا ہے، پہلا شعر یاد رہے گا؟ پہلا شعر جو تھا، سبق پڑھ پھر صدق پر پھر صداقت کا، امانت کیا دیانت کا، کہ لیا جائے گا تجھ سے کام۔ ٹھیک ہے، اب وہ کہتا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ طالب علم۔ اب یہ طالب علم جب درجہ کمال کو پہنچا تو قوم کی توقعات آپ سے کیا ہونی چاہیے؟ اقبال کہتا ہے، وہ کہتا ہے نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ نگاہ بلند، ویژن بڑا ہونا چاہیے، سخن دل نواز، چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، جاں پرسوز، قلب میں فکر امت ہونی چاہیے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اے میر کارواں، تیرا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ تیری نگاہ بلند ہونی چاہیے، تیرا ویژن بڑا ہونا چاہیے۔ تیرے سامنے امت ہے، درد امت تیرے اندر ہو، فکر امت تیرے اندر ہو۔ جہاں کے فکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین عز و جل نے تجھے چنا ہے، تو اپنی محدود ذہنی کو اس طرح سے لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اٹک جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کنکر تجھے یہ چٹیل میدانوں کے سامنے کیسے کھڑے کریں گی؟ ارے تجھے تو بڑا آدمی بننا ہے، تجھے تو قوم کا سردار بننا ہے، تجھے تو قوم کا رہنما بننا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اٹک جاتا ہے کہ یہ کیا صبح روزانہ چائے پاپے دے دیتے ہیں، یہ کیا روزانہ دال چاول دے دیتے ہیں، یہ کیا ہمارے مکتب میں جناب والا ابھی تک کھٹمل گھومتے رہتے ہیں، تو ننھی ننھی باتوں کو لیے جاتا ہے۔ ارے دیکھ، تیرے سامنے پوری امت رکھی ہے، تیرے سامنے پوری امت کھڑی ہے، دنیا تجھے دیکھ رہی ہے، ترس رہی ہے، تڑپ رہی ہے، مچل رہی ہے، بلک رہی ہے۔ لوگ آرزو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی عالم آئے اور ہمیں دین پڑھا۔ لوگ تڑپ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آئے اور ہمیں اللہ رسول کی بات بتائے، اور ہمیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیے بیٹھے ہیں۔ جامعہ میں یہ نہیں ہے، جامعہ میں وہ نہیں ہے، مجلس کچھ کرتی نہیں ہے، مجلس کو پتہ بھی نہیں ہے، مجلس کو کس بات کا احساس ہے، استاد صاحب کو بول بول کے تھک گئے، ابھی تک کچھ ایسا ہوتا نہیں۔ تو ان ننھے ننھے کنکروں کی وجہ سے اپنی منزل سے ٹھہر جاتا ہے، اپنی موٹیویشن کو ڈی موٹیویشن کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو دنیا کے لیے امپریشن ہے، تو خامخواہ ڈپریشن کی پوزیشن میں آتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، یہ تو شہ سواروں کی باتیں کہ جو میدان جنگ میں گر جاتے ہیں۔ اگر جامعہ میں ننھی منی تکلیفیں آ بھی جاتی ہیں تو کہو یہی عشق ہے، یہی کربلا ہے، کیونکہ جہاں عشق ہے وہیں کربلا، جہاں عشق ہے، بولو جہاں عشق ہے، جہاں عشق ہے وہیں کربلا۔ تو یہ تو کربلا بھی نہیں ہے میرے بھائی، مگر چلو کوئی مصیبت آئی، کوئی آزمائش آئی تو اللہ والوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ مصیبتوں سے گھبرایا، وہ تو مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، مصیبت آئی مجیب ہو جاؤ گے۔ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ جب ان کے پاس مصیبت، ہماری شان، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دنیا داروں کا حال یہ کہ ہمارے پاس مصیبت آئی ہم ٹینشن میں، منہ بن گیا، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، گھبراہٹ، پریشانی، ٹینشن، سر میں درد، بیمار نہیں تھے پھر بھی بیمار۔ یہ ہمارا دنیا داروں کا حال ہے۔ اور دینداروں کا حال کیا ہے؟ اللہ والوں کا حال کیا ہے؟ علماء آخرت کا حال کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں کا حال کیا ہے؟
جب ان کے پاس مصیبت نہیں آتی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مصیبت نہیں آتی تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور مصیبت آتی تو کھل اٹھتے ہیں کہ اللہ نے یاد فرمائے ہیں۔ اور یہ مضامین ہے احادیث کریمہ کے، احادیث کریمہ کے مضامین ہیں۔ اور اس وقت میرا بیان کا عنوان یہ نہیں ہے، فقط بس ٹچ دیتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس مصیبت آتی تو وہ خندہ بیشانی سے اس کو ویلکم کہتے ہیں، اور ہمارا حال اس سے بڑا عجیب ہے۔ بس المختصر یہ، دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا ہے۔ مولا کائنات کے اس فرمان کو اللہ والوں کی باتوں سے لیجئے گا، اور مولا کائنات کے اس عنوان پر جتنے بھی فرامین لکھے نا، اب ایک اور بھی فرمان تھا جو مجھے سنانا تھا مگر میں دیکھ رہا ہوں ٹائم نہیں ہے، بس اتنا ضرور عرض کروں گا، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ بس بیٹے اب چنے ہوئے ہونا تو استقامت کے ساتھ لگے رہو، تکلیفوں کو مت دیکھو، یہ تکلیفیں گزر جائیں گی، یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گی، آنے والے مستقبل کو دیکھو، جنت الفردوس میں مصطفیٰ کریم کا پڑوس دیکھو، مولا کائنات کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، ہم سب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوہ میں حاضر ہوں گے، اور بالخصوص اے علماء، اللہ رب العالمین نے تو آپ کو وہ مقام و مرتبہ، وہ شان و عظمت عطا کی ہے کہ اگر واقعی استقامت کی نعمت ملی، اخلاص کی نعمت ملی، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوئی، تو آپ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کے ذریعے، آپ کے صدقے، آپ کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے نہ جانے کتنے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ موٹیویشن کافی نہیں ہے؟ یہ موٹیویشن کافی نہیں ہے؟ ننھی ننھی باتوں پر اکڑ جاتے ہو، ننھی ننھی باتوں پر پلٹ جاتے ہو، ننھی ننھی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہو، تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ آج سے بڑا حوصلہ رکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بڑی ہمت رکھیں گے انشاءاللہ، علم دین میں بھرپور مہم ہو کر انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنا ذاتی مطالعہ بالخصوص احیاء العلوم شریف اور سرکار شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، اللہ بہترین نعمت، عظیم ترین نعمت، بے مثال نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ توفیق دے جب بھی مدنی مذاکرے کی خبر ملے پہنچ جائے کرو، بالخصوص ہر ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں شرکت کی بھرپور نیت فرما لیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔